السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف سر۔ مسلمان جہاں پر قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، وہیں پہ انگریز قرآن مجید سے ایسے موضوعات لیتے ہیں جن پہ وہ ریسرچ کرتے ہیں۔ تقریباً 60 سال پہلے ایک ایسا موضوع جس پہ انگریز ریسرچ کر رہے تھے، آج 2023 میں وہ ایک کنکلوژن پر پہنچے اور ایک نتیجہ حاصل کیا۔ جب نتیجہ حاصل کیا تو پتہ چلا کہ یہ بات تو 1400 سال پہلے قرآن مجید میں لکھ دی گئی، یعنی قرآن مجید کا ایک اور معجزہ 2023 میں ثابت ہوا۔ وہ یوں ہے، 30ویں سپارے میں سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی، تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات میں نمودار ہونے والی شے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ طارق میں اس ستارے کو طارق کہہ کے بلایا ہے۔ والسماء والطارق۔ اس سے پہلے جب بھی ستاروں کی بات ہوئی قرآن مجید میں تو ستاروں کو نجم کہا گیا، لیکن طارق کہاں سے آ گیا؟ طارق بھی عربی میں نیا لفظ تھا۔ اس ستارے کو طارق اس لیے کہا گیا کیونکہ طارق کا مطلب لفظی معنی ہوتا ہے کھٹ کھٹانا، ڈور ناکنگ کی آواز، ٹھک ٹھک کی آواز۔ یعنی 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ ایک ایسا ستارہ بھی ہے جس کی آواز ٹھک ٹھک جیسے ناکنگ کی آواز ہوتی ہے، ایسی آواز ہے ایک ستارے کی۔ آج 2023 میں ایسٹروناٹس جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوئے ایک ستارے کی طرف، کیونکہ اس کی ریڈیشن اتنی زیادہ تھی، اس کی شدت اتنی زیادہ تھی، اور جب اس کے پاس پہنچے اور دیکھا یہ، سنا یہ کہ اگر سپیکر لگا کے سنا جائے تو اس ستارے کی آواز ایسے ہے جیسے کوئی لوہار لوہا کوٹ رہا ہو اور ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ انگریز نے اس ستارے کو پلسر کا نام دیا۔ پلسر بھی اس کو اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں مسلسل اور ایک تسلسل کے ساتھ اس میں آواز ٹھک ٹھک جیسی ایک آواز چل رہی ہے، اسی لیے اس کو پلسر کا نام دیا گیا۔ جس ایسٹروناٹ نے یہ نتائج حاصل کیا آج وہ بھی پریشان ہے کہ 1400 سال پہلے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتا تھا کہ اتنی دور کہکشاں کے اندر ایک ایسا ستارہ ہے جس کی آواز ڈور ناکنگ جیسی آواز ہے۔ وہ بھی اس کی حیرت بھی جو ہے ابھی وہ دنگ رہ گئی ہے کہ آخر انہیں کیسے پتا تھا، جبکہ اس وقت تو کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اور آج ہمارے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود 100 سال لگ گئے اس بات کو پتہ لگانے میں۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اسلام کیوں پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرتی دین کیوں کہا، یہ انسان کی فطرت سے میچ کیوں کرتا ہے، اسی لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک بھی دیکھیے کہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلمانوں کو، جو پوری دنیا کو بات بتائی، آج اس وقت تو کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اور آج اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود وہ ریسرچر خود بھی حیران ہے کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1400 سال پہلے یہ بات پتا تھی کہ کہکشاں میں دور ایک ایسا ستارہ ہے جس کی آواز پلسر جیسی ہے، ناکنگ جیسی آواز ہے۔ یہ ان کو کیسے پتا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کئی انگریز ریسرچر جنہوں نے ریسرچ کی انتہا کی، جو ہی وہ اس میں آگے بڑھتے تھے پھر وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ فرعون کی ممی پہ ریسرچ کرنے والے کئی ریسرچر جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے تھے، کیونکہ قرآن کریم میں جو باتیں لکھی گئی تھی جب وہ ریسرچ کرتے تھے وہی باتیں نکلتی تھی، وہ کہتے تھے یہی حق کی کتاب ہے، یہی حق کا دین ہے، ہمیں بھی اسی دین کو اپنانا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے، آپ لوگوں سے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے قرآن مجید کو کتنا اپنایا؟ قرآن مجید اب ہمارے گھروں میں الماریوں کے سب سے آخری اور اوپر والے کونے میں پڑا ہوتا ہے۔ اب ہم اسے دو کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک، جب ہمیں اپنی بچی کو رخصت کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے سر پہ رکھتے ہیں۔ دوسرا، جب عدالت میں ہم حلف اٹھاتے ہیں تو ہم قرآن کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں۔ کبھی اس کو کھول کے پڑھنے کی توفیق اب ہمیں نہیں ہوتی، اور جو مسلمان اپنے قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ اس جدید دنیا کے اندر آپ کا بھی نسل نو انسانی میں کوئی کنٹریبیوشن ہو، کوئی چیزیں آپ نے بھی بنائی ہوں، کوئی آپ کا بھی ایسا کنٹریبیوشن ہو کہ ہم کہہ سکیں مسلمانوں پہ یہ باعث فخر بات ہے کہ انہوں نے یہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اسی لیے نہیں کر سکے کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں دو الفاظ بار بار کہے ہیں، یا تدبرون یا تفکرون۔ تم تحقیق کیوں نہیں کرتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور یہی بات انگریز نے لے لی، اور مسلمان جو ہیں نہ وہ غور و فکر کر سکے، نہ وہ ریسرچ کر سکے، اور ہم الجھے رہے اپنی روٹی روزی کے مسائل کے اندر ہی۔ تو ہمیں اپنے قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ پیدا کرنا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے اور ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارے اوپر بھی علم کے کئی راز کھلیں گے، اور ہم بھی پھر انشاءاللہ تعالی دنیا میں ترقی کر سکیں گے۔ جب ہم نے اپنے قرآن مجید کو چھوڑ دیا اور ہم جدید علوم کے پیچھے پڑ گئے اور بہت ساری چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، لیکن ملا وہاں سے کچھ بھی نہیں، ماں سوا ضلالت کے۔